أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ سورہ نساء کی شروع کی آیات میں ہر ایک کو بتایا گیا کہ تمہاری اصل اور مبدا یعنی نکلنے کی جگہ کہ سارے انسان چاہے آزاد ہوں کہ غلام ہوں ایک ہی ماں باپ سے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی رعایت کا حکم دیا گیا، پھر یتیموں کے احکام کا تذکرہ کیا گیا، پھر وراثت میں وارثین کو کتنے حصے ملیں گے اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد آگے کی آیات میں کون کون سی عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ خلاصے کے طور پر تینوں آیتوں کی تشریح سامنے آ چکی تھی، لیکن کچھ اہم باتیں جزئیات کے طور پر باقی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کے اندر جمع نہیں کر سکتے۔ جب 4 سے زیادہ نکاح حرام ہو گیا، یہ زمانے جاہلیت سے پہلے لا تعداد نکاح ہو رہے تھے، تو اسلام نے روک لگا دی کہ 4 سے زیادہ اب نکاح نہیں کر سکتے۔ تو وہ حضرات صحابہ کرام جن کے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا، جس کی 10 بیویاں تھی انہوں نے 6 بیویوں کو طلاق دے دی اور 4 کو باقی رکھا۔ ایک صحابی جن کے نکاح میں 4 سے زیادہ تھی اور انہوں نے 4 سے زیادہ کو طلاق دے دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4 کو بھی طلاق دے دی تاکہ اپنے مال کا وارث اولاد بن جائے، بیویاں نہ بنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ اگر تم نے اپنی طلاق سے رجوع نہیں کیا تو سخت سزا دوں گا، کیونکہ یہ تم نے اپنا مال حقدار کو نہ پہنچے اس لیے طلاق دی۔ 4 کی تو شریعت نے اجازت دی ہے، اور وارثین میں ان میں بھی وراثت میں ان کو حق ملتا ہے، تو تمہارے طلاق کی نیت یہ ہے کہ ان کو حق نہ ملے، محروم کرنے کی نیت سے تم نے طلاق دی ہے، تو ان کو رجوع کرایا۔ یہاں آیت میں بتایا گیا کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کے اندر جمع نہیں کر سکتے۔ ہاں، پہلے جو کچھ گزر چکا، اگر ایسا نکاح کسی کا ہوا ہے اور پھر اسلام قبول کر لیا ہے تو دونوں میں سے ایک کو طلاق دے دی جائے گی۔ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد پھر اس کو طلاق دے دی اور اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بہن تو لا نہیں سکتا، ورنہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا لازم آتا ہے۔ وہ طلاق دینے کے بعد جب تک اس عورت کی عدت پوری نہیں ہوتی تب تک اس کی بہن سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ عدت کے زمانے میں بھی نکاح کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے شوہر کے ذمہ لاگو کر دیا گیا کہ جب تک عورت عدت کے اندر ہے، عورت کی عدت کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے۔ کیوں؟ من وجہ نکاح باقی ہے۔ جب نکاح کا کچھ حصہ یہاں باقی رہ گیا تو اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، تو نکاح میں ہو تو بھی اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، نکاح سے علیحدہ کرنے کے بعد عدت میں ہو تب بھی اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ عدت ختم ہو جائے اور نکاح کا رشتہ بالکل لیا ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کی بہن سے اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں اب 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا لازم نہیں آتا۔ آگے کی آیات میں بتایا تھا کہ وہ عورت جو کسی ایک شوہر کے نکاح میں ہیں، اس سے کوئی شخص اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ نکاح سے علیحدہ نہ ہو جائے اور اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ دیکھیں، اسلام صاف شفاف نسب کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے اس کو تو گوارا کر لیا کہ ایک مرد کے ماتحت 1 سے زیادہ 4 تک بیویاں رہیں، مگر اس کو گوارا نہیں کیا کہ ایک عورت کئی مردوں کے ماتحت رہے۔ ایک مرد سے کئی عورتوں کے حمل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس کی صورت کہ مرد کئی ہوں اور عورت ایک ہو،
تو سارے مردوں سے عورت کو حمل نہیں ہو سکتا، بلکہ ان مردوں میں سے کسی ایک ہی سے حمل پیدا ہوگا۔ اس لیے زمانے جاہلیت میں بخاری شریف میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زمانے جاہلیت کے نکاح کا تذکرہ کیا ہے کہ کون سا نکاح، 4 طرح کے نکاح تھے، ان میں سے صحیح نکاح اسلام نے جو باقی رکھا ہے وہ ہے، ان 4 میں سے ایک وہ تھا جو اسلام نے باقی رکھا ہے۔ باقی اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ عورت اپنے اوپر کئی مردوں کو قدرت دیتی تھی، اور اس کے بعد پھر جب بچہ پیدا ہوتا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ بچہ ان مردوں میں سے کس کا ہے معلوم نہیں ہے، تو اب عورت جس کی طرف اشارہ کرتی تھی وہ اس بچے کا باپ بن جاتا تھا، اور پرورش کا سارا خرچ اس کو اٹھانا پڑتا تھا۔ کبھی یہ صورت پیدا ہوتی تھی کہ کئی مردوں کو قدرت دینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو تو قیافہ شناس کو بلاتے تھے، ہاتھوں کی لکیر کو دیکھ کر فیوچر کا پتہ بتانے والوں کو قیافہ شناس کہتے ہیں۔ وہ کبھی پیر کے جو انگوٹھوں کے ناخن ہوتے ہیں اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو اس کو بلایا جاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ ان 10 مردوں میں سے یہ بچہ اس کا، تو یہ بچہ اس کا ہو جاتا تھا۔ شریعت نے نسب میں اختلاف کو پسند ہی نہیں کیا، اس لیے حکم دے دیا گیا کہ ایک عورت جب تک کسی کے نکاح میں ہے دوسرا مرد اس کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا، کیونکہ اختلاط نسب کا یہاں خطرہ ہے۔ اس لیے جب عورت طلاق یافتہ ہو جائے یا متوفی عنہا زوجہا یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو فوراً عورت دوسرے کے نکاح میں نہیں جا سکتی، بلکہ اس کو پہلے عدت گزارنا ہے۔ یہ عدت گزارنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس شوہر سے حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا اس کا پتہ چل جائے، اور عدت کے اندر اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر حیض آ گیا ہے تو اس شوہر سے حمل ہے ہی نہیں، لہذا اب اگر آئندہ اگر حمل ٹھہرے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دوسرے شوہر کا بچہ ہے۔ اور اگر عورت کو اس حالت میں طلاق ہو گئی کہ پیٹ میں بچہ ہے تو یہ عورت اس وقت تک دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک بچے کو جنم نہ دے دے۔ اس کی عدت اس وقت 3 حیض بھی نہیں، 3 مہینے بھی نہیں، بلکہ جب تک بچے کو جنم نہیں دیتی، چاہے حمل ہونے کے 1 دن کے بعد شوہر نے طلاق دی اور 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو ایسی عورت کی عدت 9 مہینے ہیں۔ 9 مہینے پورے ہونے میں 1 دن باقی تھی اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور دوسرے دن بچہ پیدا ہوگا، اب یہ تیسرے دن کسی اور کے نکاح میں جا سکتی ہے، کیونکہ عدت کا مقصد کیا تھا کہ بچے کو 2 باپ کے درمیان مشترک ہونے سے بچنا، اور یہ مقصد بچے کے جنم سے حاصل ہو گیا۔ تو عدت کو بھی اس لیے رکھا گیا کہ عورت طلاق یافتہ ہونے کے بعد عدت گزارے تاکہ نسب مخلوط نہ ہو جائے اور بچہ شک کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے، اس کے خرچے کی ذمہ داری کس کی ہے۔ پھر آگے جو 25 نمبر کی آیت ہے اس میں اشارتاً یہ کہا گیا کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنا پسندیدہ ہے، اور آزاد عورتوں میں جو کنواری عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلا نکاح کیا، حالانکہ وہ تو سیبہ تھی یعنی پہلے شوہر دیکھ چکی تھی، تو حضور کی سنت اگرچہ یہ ہے مگر حضور کی نکاح میں پسندیدہ یہ ہے کہ کنواری عورت سے نکاح کیا جائے۔ اس لیے جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، گھر میں بہنیں بہت چھوٹی چھوٹی تھی، ایک مرتبہ غزوے سے واپس آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، یا رسول اللہ تھوڑا تیز چلوں میں؟ حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا اور لمبا سفر ہو گیا ہے تو ذرا میں گھر جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تم نے نکاح کر لیا، مطلب نکاح کا تذکرہ حضور سے بھی نہیں کیا۔ پھر حضور نے فرمایا کنواری عورت سے نکاح کیا ہے یا شوہر دیکھی ہوئی عورت سے نکاح کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ طلاق یافتہ عورت سے میں نے نکاح کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کنواری عورت سے نکاح کرتے کیونکہ وہ شوہر کو سب سے زیادہ محبت دینے والی ہوتی ہے، اور جو پہلے شوہر دیکھ چکی ہیں
اس کے دل میں تو محبت اتنی نہیں رہتی دوسرے شوہر کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، گھر میں ان کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے، اور کنواری جو دلہن ہوتی ہے اس کو تربیت کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا ہے، تو میں نے ایسی صحیبہ عورت سے نکاح کیا تاکہ میری بہنیں بھی بڑی ہو جائیں. انہوں نے یہ عذر رکھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ زیادہ محبت کرنے والی عورت اور زیادہ لذت دینے والی عورت یہ کنواری عورت ہے، تم کو ان سے نکاح کرنا چاہیے. ٹھیک اسی طرح قرآن کی اس آیت میں کہا گیا جو شخص آزاد ایمان والی عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے وہ باندی سے نکاح کرے. مطلب پسندیدہ تو یہی ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کیا جائے، کیونکہ باندی کا بیوی آزاد کے مقابلے میں بہت کمتر ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو پسند کیا ہے اور یہی شریعت کا مزاج ہے. لیکن اگر اتنی طاقت نہیں ہے، خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر کہا گیا کہ پھر باندی سے نکاح کرو اور ایمان والی باندی سے نکاح کرو. کتابیہ باندی سے اور کتابیہ آزاد عورت سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے. کتابیہ کا مطلب جو آسمانی کتاب کو ماننے والی ہے، یعنی یہودیہ اور عیسائیہ. ان عورتوں سے مرد نکاح، مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں نہیں، کیونکہ اس زمانے میں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اکثریت ملحد اور ناستک بن چکی ہے، ایتھسٹ بن چکی ہے، اور یہ جان بوجھ کر مسلمانوں سے نکاح کرتے ہیں تاکہ بچوں کو بھی عیسائی بنا دیا جائے اور شوہروں کو بھی عیسائی بنا دیا جائے. اور اسلام نے جو حکم دیا تھا، کیونکہ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. تو مرد اگر کتابی عورت سے نکاح کرے گا تو اس کو بھی مسلمان بنا دے گا، مگر آج یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ مرد تو سارے کے سارے عورتوں کے تابع ہو گئے ہیں. اگر کہا دھرم چھوڑنا پڑے تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس زمانے میں کتابیہ سے تو نکاح کرنا مکروہ ہے. اور یہ جو عیسائی اور یہودیہ عورتیں ہیں وہ دراصل اب آسمانی مذہب کو مانتی ہی نہیں ہیں. اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ یہودی اور عیسائی کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمان کھا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں یورپی ممالک کی اکثریت یہ اپنے آسمانی دین سے ہٹ چکی ہے. جب ہٹ چکی ہے تو یہ اللہ کا نام لیتے ہی نہیں ہے. اس لیے بزرگوں کا معمول ہے کہ حج کے موقع پر چونکہ اتنے لاکھوں حاجی جمع ہوتے ہیں اور ان کو گوشت اور چکن وغیرہ پہنچانا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی کمپنیوں سے بھی گوشت وغیرہ کی خریداری ہوتی ہے. تو ایسے سفر میں بھی وہ احتیاط کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کو ذبح کیا ہو کسی ملحد نے جو اپنے آپ کو مردم شماری میں یہودی یا عیسائی کہتا ہو، اور اس کی وجہ سے اس کمپنی کے اس کے مال کو قبول کیا ہو، مگر دراصل وہ آسمانی مذہب پر باقی نہ ہو. لیکن خواہ مخواہ کا شک بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی کے بارے میں تحقیقی طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو خواہ مخواہ کا شک نہیں کرنا چاہیے. مسلمان ہے، مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے، وہ ضرور پڑھتا ہوگا. لیکن اگر آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس وقت وہ مرغی ذبح کرتا ہے منہ میں ماوا ہوتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر بولتا ہی نہیں ہے، تو اس وقت اس کو یاد دلانا چاہیے. خود زور سے تلقین کرے یا اس سے کہیں کہ اس وقت آپ یہ کھانا ایک طرف رکھے لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو ذبح کرے تاکہ یہ ذبیحہ حلال ہو. آگے کی آیت شروع ہی نہیں ہو پا رہی ہے، انشاءاللہ امید ہے کل سے شروع ہوگی. سبحان اللہ.